جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ حضور ایمان ہے، پھر ایمان سے پوچھا کہ حضور کیا ہے، تو ایمان کہتا ہے کہ یہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی عظمتیں اور رفعتیں اور منزلت اور مقام ہے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ ہر مخلوق کے نبی ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ ہر چیز کے لیے نبی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا مختصر میں، ویڈیو چونکہ طویل تھوڑی سی ہو رہی ہے، بس 2 منٹ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرما لیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام محفل میں بیٹھے ہیں، ایک چڑیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے مبارک کے ارد گرد مڈلانے لگی۔ صحابہ کرام کو لگا کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے حضور کو یہ چڑیا۔ جب اسے بھگانا چاہا حضور نے منع فرما دیا اشارے سے، سب رک گئے۔ تھوڑی دیر اس چڑیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر، چونچ لے جا کر کچھ کہا، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں معلوم ہے وہ چڑیا مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چڑیا کی بھی زبان سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں کوئی ہے سائنسدان ایسا جو چڑیا کی بھی زبان سمجھے کہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ اور صرف یہ تو ایک چڑیا کا واقعہ سنا رہا ہوں، بہت سارے ایسے چیونٹیوں کے واقعے بھی ہیں، اور بہت سارے جناتوں کے واقعے بھی ہیں، اور بہت سارے مکڑیوں کے واقعے بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات کے ایسے واقعے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا کہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس چڑیا نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم ان کے گھونسلوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، مٹا دیتے ہو، جلا دیتے ہو، وہ جو اپنے بچوں کے لیے بناتی ہے تم اس کو ڈیمیج کرتے ہو۔ تو وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے اوپر رحم فرمانے والے ہیں، ہمارے اوپر بھی تو رحم فرمانے والے ہیں، ہم پر بھی رحم فرمائیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے صحابہ اس چڑیا نے اپنے گھونسلے کو لے کر مجھ سے شکایت کی ہے، اب میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ کبھی بھی چڑیا کے گھونسلوں کو نہ مٹاؤ اور نہ انہیں تکلیف پہنچاؤ، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ جتنا رحم میں انسانوں کے اوپر کرتا ہوں اتنا ہی رحم میں اس کے اوپر بھی کروں گا، اور جو بھی مخلوق میرے پاس آئے گی اور نہیں بھی آئے گی تب بھی میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ اور یہی کیا، یہی نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہی نہیں اور بہنوں میری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم والے ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کی طرف جاتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کافروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، برائی کرنے والوں کو اچھائی کی دعوت دیتے تھے، اور اس لیے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، ان بیکار چیزوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر تم ہی ان کو پوجتے ہو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، تم نے اسے نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول انہیں جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کھینچنے کے لیے وہاں جاتے تھے، ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے تاکہ وہ دین میں آ جائیں اور نیک عمل کر کے جنت میں جائیں۔ لیکن وہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کنکر اور پتھروں سے مارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا ان لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مبارک یعنی جو جوتی مبارک ہے وہ خون سے بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالآخر ایک باغ میں پناہ لی، اور پناہ کیوں کہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ باغ میں حضور نے پناہ لی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس باغ میں گئے اس باغ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس میں نبیوں کا امام آیا۔ اس باغ کو فخر ہوگا کہ میرے اندر اور میری گھاس میں اور میرے پیڑوں کے سائے میں آج مجھ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اور تمام زمین و آسمان والوں میں سب سے زیادہ بلند اور عظمت والا ہے۔
تو باغ کو اللہ کے رسول نے شرف بخشا اور عزت بخشی جا کر کے، تب جا کے ان بدبختوں نے اور بدمعاشوں نے حضور کا جو ہے تعاقب کرنا، پیچھا کرنا چھوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے مبارک زخمی ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک پورے زخمی ہو چکے تھے، اور آپ کی جو جوتی مبارک وہ خون سے بھر گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اپنے ہاتھ میں 2 پہاڑ لے کر آئے اللہ کے حکم سے، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ حکم فرما دیجئے کہ ہمارے ہاتھ میں 2 پہاڑ ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان بدبختوں کو لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اور 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں تاکہ یہ چٹنی بن جائیں اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ پھر بھی میرے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، نہیں، انہوں نے مجھے ستایا، مجھے زخمی کیا، لیکن میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو رحمت والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، ایسا نہ کرو، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو میرے ساتھ آؤ اور ان کے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایمان لانے والے بن جائیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل، لیکن ان کی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا؟ میں ان کو بد دعا ہرگز نہ کروں گا، بلکہ میں رحم کروں گا ان کے اوپر، بلکہ میں یہ دعا کروں گا کہ یہ ایمان اگر نہ لائیں، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی۔ بالآخر ایسا ہی ہوا پیارے اسلامی بھائیوں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ معجزہ بھی مکمل ہوا کہ ایک دن ایسا بھی آنا تھا کہ جہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہیں پر ایمان کا اور اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ تھی، جو میں نے اپنی بیکار زبان سے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور اس چیز کے لیے میرے لیے ذریعہ یہ نجات بنائے۔ اور آپ اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اسے مکمل واچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزیدار اور بہترین سیرت پر مبنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نالج آپ کو ملتی رہے، آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک ماہ ربیع الاول میں خصوصاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے کا دن ہے، اس دن خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ بتا دوں، جو بیچ میں نے ایک بات کی تھی کیک کاٹنے کے بارے میں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات اوپن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ کیک ہم جس طریقے سے کاٹتے ہیں وہ طریقہ عیسائیوں کا ہے، ہمیں اس طریقے سے کیک نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے برتھ ڈے پر کیک کاٹنا گناہ کا کام ہے۔ ہاں، آپ کیک بلائیں، عیسائیوں کے طریقے سے نہ کاٹیں، بلائیں، اس پر فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ رسم پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو بانٹنے اور کھانے کی نیت سے آپ کاٹ کے بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کے بانٹنا کہ میں ایک رسم پہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے ویسے ہی کرنا ہے اور ویسے ہی تالیاں بجوانا ہے اور ویسے ہی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنا ہے، اور جیسے عیسائی کرتے ہیں ہو بہو اسی طریقے سے کام کرنا، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ آپ کیک بلائیں، جائز ہے، فاتحہ دلائیں اس پر، جائز ہے، اور اسے کاٹیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن نیت ہو کہ میں اسے تبرکاً بانٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔